رائٹر سید علی حسن گیلانی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، چلیے نیکسٹ پارٹ شروع کرتے ہیں۔ اور جوزف کی نگرانی میں ہم ڈریگنز لوکا کے ممبران نے میرے آبائی ملک برازیل کے گھنے جنگلوں کا دورہ کیا تھا اور شیطان پرستوں سے جنگ بھی کی تھی، اور اس سحر انگیز مہم میں جوزف کی پراسرار قوتوں کو دیکھ کر میں حیران ہو گیا تھا، جس کی وجہ سے ہم آپ تک پہنچتے ہیں۔ اور اب جوزف بھی کہہ رہا تھا کہ مصر جانا ضروری ہے، تو پھر یقیناً کوئی اہم وجہ ہی ہوگی، روبرٹ نے کہا۔ تو عمران اور جوزف کے چہروں پر مسکراہٹ پھینک گئی، کیونکہ میری ڈاکٹر سائمن سے بات ہو چکی ہے اور اس نے مجھے اس احرام کے بارے میں معلومات دے دی ہے، جہاں پراسرار اور مظلوم بھٹکتی روحوں سے ان کی ملاقات ہوئی تھی۔ اب سب سے پہلے تو میرا وہی اسی احرام میں جانے کا پروگرام، پھر ہم کتاب ارواح کی تلاش کریں گے، کیونکہ ہمیں کوئی اندازہ نہیں کہ وہ کتاب کیا ہے اور اس میں کیا تحریر درج ہے، اور ہمیں اپنا ندیدہ دشمن کا بھی معلوم نہیں ہے کہ وہ کون ہے۔ یہ سب جاننے کے لیے ہمیں سب سے پہلے آتون بستی سے آگے صحرا میں اسی پراسرار احرام میں جا کر تحقیق کرنی ہوگی اور اس پراسرار مصری داستان کا بھید پانا ہوگا۔ عمران نے ان سب کو سمجھاتے ہوئے کہا، تو اس پراسرار کتاب یعنی کتاب ارواح کی تلاش کے لیے ہمیں مصر میں قدیم احراموں کو کھنگالنا ہوگا، لیکن یہ کوئی آسان کام تو نہیں ہے، اس پر تو ہمیں بہت مشکل پیش آئے گی۔ اس بار فراسٹی نے پوچھا، فراسٹی یہ تم کیسی عجیب بات کر رہی ہو؟ کیونکہ جب بھی ہم کسی مہم پر نکلتے ہیں ہمیں پہلے کچھ نہیں پتا ہوتا، لیکن جیسے جیسے ہم اس کی تحقیق کرتے جاتے ہیں راز کھلتے ہی چلے جاتے ہیں۔ اور بے شک تمہاری یہ بات درست ہے کہ مصر جیسے بڑے ملک میں بے شمار احرام اور لکسر کے قدیم ترین شہر میں بے شمار قدیم مصریوں کے احرام ہیں، اور ان سب کو کھنگالنا بہت مشکل ہے، اور وہ بھی ایک نامعلوم اور گمنام کتاب کی تلاش کے لیے۔ لیکن مجھے یقین ہے کہ اب مصر آ ہی گئے ہیں تو ہمت کرنے سے اس پراسرار کتاب ارواح کا راز کھل ہی جائے گا، جس میں دردناک داستان کا بیان ہے۔ عمران نے اس پر سنجیدگی سے فراسٹی سے کہا، باس میں کافی حد تک قدیم مصری زبان سے بھی واقفیت رکھتا ہوں، کیونکہ میں 3 سال پہلے مصر آیا تھا اور ان دنوں آپ کی ٹیم کا ممبر نہیں تھا، اور یہاں تقریباً 6 ماہ رہا تھا، اور یہاں ایک پروفیسر زیدی سے میری گہری دوستی ہو گئی تھی جو قدیم مصری زبان کے ماہر تھے، اور انہوں نے مجھے بھی قدیم مصری زبان پڑھنے کی ٹریننگ دی تھی، اور کافی حد تک میں اس زبان سے واقفیت رکھتا ہوں، کیونکہ مصریات سے مجھے بھی بہت لگاؤ ہے۔ روبرٹ نے مسکراتے ہوئے کہا، واہ گورے پٹھے، اگر ایسا ہے تو یہ تو بہت اچھی بات ہے، لیکن اس بات کا تم نے پہلے کبھی ذکر نہیں کیا۔ عمران نے تحسین آمیز نگاہوں سے اس کی طرف دیکھ کر کہا، تو دیگر ممبران بھی مسکرائے ہوئے اسے تحسین آمیز نگاہوں سے دیکھا۔ باس دراصل میں پہلی بار آپ اور ان سب کے ساتھ آیا ہوں، اور ہم نے اس سے پہلے مصریات کے موضوع پر بھی بات نہیں کی، اس لیے میں نے اس بار آپ کے سامنے بات کر لی۔ روبرٹ نے مسکراتے ہوئے کہا، چلو اچھی بات ہے، اور اب ہمیں کتاب ارواح کی تلاش کے لیے واقعی ڈاکٹر سائمن کی بتائی گئی جگہ پر جانا چاہیے، کیا معلوم وہیں سے ہمیں کوئی اہم ہنٹس بھی مل جائیں اور کتاب ارواح کو تلاش کرنے میں مدد مل جائے۔ جولیا نے سب کو مشورہ دیتے ہوئے کہا، ٹھیک ہے ہم سب وہیں جاتے ہیں، کیونکہ عمران صاحب کے ساتھ پہلے بھی کئی بار مختلف مشنز کے سلسلے میں مصر کا رخ کر چکے ہیں، اور ہمیں یہاں کام کا بھی کافی تجربہ ہے۔ اس بار صفدر نے بھی جولیا کی بات کی تائید کرتے ہوئے کہا، ویسے مس پولیا اس مہم میں تمہارا منہ
بولا بھائی جو لگتا ہے شکل سے کسائی، اس کے بغیر مشن پھیکا سا ہے۔ عمران نے اس پر معنی خیز انداز میں کہا تو سب کے چہروں پر مسکراہٹ رہی تھی، کیونکہ سب سمجھ گئے تھے کہ عمران تنویر کی بات کر رہا ہے، کیونکہ تنویر ایسا ممبر تھا جو جولیا کے لیے جذباتی ہو جاتا تھا اور عمران کو اپنا رقیب سمجھتا تھا، کیونکہ جولیا عمران کے لیے بارہا جذباتی ہو جاتی تھی، اور ویسے بھی گرم مزاج ہونے کی وجہ سے تنویر عمران کے مذاق کو برداشت نہیں کرتا تھا اور عمران اسے اس پر اور زیادہ چھیڑتا تھا، اور اب عمران سمیت سب کو تنویر کی کمی محسوس ہو رہی تھی۔ چلو اب اٹھو، یہ یہیں بیٹھے رہنے کا ارادہ ہے؟ عمران نے اٹھتے ہوئے کہا تو سب اٹھ کھڑے ہوئے، کیونکہ عمران نے بطور ایکسٹرو مصر میں کام کرنے والے پاکیشیا کے نمائندے سے بات کر کے 2 جیپوں کا انتظام کروا لیا تھا، اس لیے تھوڑی دیر بعد 2 جیپیں قاہرہ شہر سے باہر نکل رہی تھی، اور ان سب کی منزل اسی احرام کی تلاش تھی جس کا پتہ ڈاکٹر سائمن نے عمران کو بتایا دیا تھا۔ ایک جیپ میں عمران، جولیا اور جوزف بیٹھے تھے، اور عمران ڈرائیونگ کر رہا تھا اور ساتھ والی سیٹ پر جولیا بیٹھی تھی اور جوزف پیچھے بیٹھا ہوا تھا۔ دوسری جیپ کو روبرٹ چلا رہا تھا اور اس کے ساتھ والی سیٹ پر صفدر بیٹھا تھا، اور پچھلی سیٹ پر صالحہ اور کراسٹی بیٹھی ہوئی تھی۔ اتون بستی سے گزرنے کے بعد عمران جیپ کو صحرا میں لے گیا اور اعتماد سے جیپ کو چلائی جا رہا تھا۔ ڈاکٹر سائمن نے اسے بتایا کہ 6 ٹیلے آئیں گے، اور ساتھ میں ٹیلے کے عقب میں ایک جگہ پتھر میں سوراخ جس کے اندر اوپر اسرار احرام، اور وہ سوراخ ایسے نظر نہیں آتا جب تک کہ نزدیک پہنچ کر غور نہ کیا جائے۔ چونکہ واپسی کے سفر پر ڈاکٹر سائمن نے غور کیا تھا کہ اگر پھر اس احرام میں آیا جائے تو یہ پر اسرار احرام جو صحرا میں ایک ٹیلے میں چھپا ہوا تھا اس تک کیسے پہنچا جا سکتا ہے، کیونکہ جب ڈاکٹر سائمن یہاں آیا تھا اس وقت حیرت انگیز طور پر اس کا ذہن ٹرانسفر اور شاید مظلوم روحیں اس کی مدد کر رہی تھی، اس لیے ڈاکٹر سائمن اس احرام کے نزدیک پہنچتا تھا۔ لیکن اس بار عمران کے ساتھ ایسا کچھ نہیں ہو رہا تھا۔ عمران دل میں حیران ہو رہا تھا کہ آخر یہ کیسا راز ہے کہ اگر جوزف اور وہ خود بھی قدیم دور میں تھے تو پھر یہ دونوں ان مظلوم روحوں کے ہمدرد تھے، اور اس پر ان مظلوم اور بھٹکتے روحوں کو ان کی مدد کرنی چاہیے تھی۔ لیکن پھر بھی چونکہ ڈاکٹر سائمن عمران کو کافی حد تک گائیڈ کر چکا تھا، اس لیے عمران غور سے ان ٹیلوں کو دیکھتا ہوا آگے بڑھ رہا تھا۔ بستی کی حدود ختم ہو گئی تھی اور عمران جیپ کو سیدھا آگے ہی لے جا رہا تھا، اور اس کے پیچھے روبرٹ بھی جیپ لے کر آ رہا تھا۔ عمران غور سے ان ٹیلوں کو دیکھ رہا تھا۔ ویسے عمران حیرت ہے اور ان قدیم مصریوں کی عقل اور محنت پر دل اشش کرتا ہے، جنہوں نے معلوم نہیں کیسے پتھر کاٹ کاٹ کر ان صحراؤں کے اندر احرام بنائے ہیں۔ جولیا نے حیرت کا اظہار کرتے ہوئے کہا، اس لیے تو مصر کو اسرار و تحریر کی سرزمین کہا جاتا ہے۔ عمران نے مسکراتے ہوئے جواب دیا، جوزف تم بالکل چپ بیٹھے ہو، کچھ بولتے کیوں نہیں؟ جولیا نے منہ پیچھے کر کے جوزف سے پوچھا، کوئی خاص بات نہیں ہے مس جولیا، لیکن جیسے ہی مجھے کوئی خاص بات معلوم ہوئی میں آپ کو بتا دوں گا۔ جوزف نے اپنے دانتوں کی نمائش کرتے ہوئے کہا۔ جیسے ہی ان کے انداز کے مطابق 7واں ٹیلا آیا، عمران نے جیپ روک دی اور نیچے اتر آیا، اور اس کے پیچھے روبرٹ نے بھی جیپ روک دی، اور سب اس وقت اس ٹیلے کے ساتھ کھڑے تھے۔ باس، کیا آپ کے خیال میں یہی وہ ٹیلا ہے جس کے بارے میں ڈاکٹر سائمن نے ایک خفیہ احرام کا ذکر کیا تھا؟ روبرٹ نے ٹیلے کو غور سے دیکھتے ہوئے عمران سے پوچھا۔ میرے باس، عمر و عیار کی زنبیل نہیں ہے، ورنہ
میں اس میں سے سلیمان سختی نکال کر اس سے پوچھ لیتا، میرے پاس عمر عیار کی زنبیل نہیں ہے، ورنہ میں اس سے سلیمانی سختی نکال کر پوچھ لیتا۔ عمران نے اپنے خاص انداز میں کہا، ہاں عمران صاحب، یہ بھی ٹیلا ہے جس کے اندر احرام ہے، اور ڈاکٹر سائمن کی ٹیم یہاں آ چکی ہے۔ سالر کروسٹی نے اونچی آواز میں کہا، جو ٹیلے کے ساتھ گھوم کر دوسری طرف چلی گئی تھی، اور انہیں ٹیلے کی دوسری طرف ایک پتریلی غار کا دہانہ نظر آ رہا تھا، جہاں اندر گھنا ٹوپ اندھیرا تھا۔ واہ بھائی صفدر، تمہاری روبوٹ کی ہونے والی بڑی تیز نکلی، اور یہاں آتے ہی پورے اسٹار احرام ڈھونڈ لیا۔ میری ہونے والی نے تو سوائے مجھے آنکھیں دکھانے کے اور کچھ نہیں کیا۔ عمران نے صالحہ اور کروسٹی کی آواز سن کر مسکراتے ہوئے کہا، عمران صاحب، یہ کیوں آپ نے زبردستی مجھے صالحہ کے ساتھ اور روبرٹ کو کروسٹی کے ساتھ نتھی کیا ہوا ہے، اور مس جولیا کو بھی تنگ کرتے رہتے ہیں؟ صفدر نے ہنستے ہوئے کہا، ارے مس بولیا کے سامنے اس طرح نہ کھو، اگر یہ بھر گئی تو پھر میرے بالوں کی خیر نہیں، کیونکہ اس کے خوفناک سینڈل پہلے بھی میرے سر پر بہت بچ چکے ہیں۔ عمران نے اپنے خاص انداز میں کہا تو جولیا سمیت سب ہنس پڑے۔ چلو اب ہوشیار ہو جاؤ، کیونکہ ہم ایک اندازے کے تحت ایک سرنگ میں داخل ہو رہے ہیں، اور اس احرام میں جو صدیوں پہلے بنا تھا، معلوم نہیں اندر کیا ہے۔ ہو سکتا ہے ہمارا نادیدہ دشمن جو بھی ہے وہ بھی کبھی نہیں چاہے گا کہ ہم اس کتاب ارواح کو حاصل کر سکیں۔ اس بار عمران نے سنجیدہ لہجے میں ان سے کہا، اور ایک تیز ٹارچ نکال لی، اور روبرٹ اور جوزف نے بھی ٹارچیں نکال لی۔ البتہ صفدر، جولیا، کروسٹی اور صالحہ رائفلیں نکال کر ہوشیار ہو گئے، کیونکہ انہیں یہ معلوم نہیں تھا کہ انہیں اس پر اسٹار تنگ غار میں کس قسم کے حالات سے گزرنا پڑے گا۔ عمران نے جی کڑا کے سب سے پہلے اس پتھریلے غار میں ٹارچ کی تیز روشنی ڈالی، تو اس کی عقابی نظروں نے دیکھ لیا کہ اندر پہلے بھی کوئی اور پارٹی جا چکی ہے، لیکن یہ کنفرم نہیں تھا کہ اندر ڈاکٹر سائمن کی ٹیم گئی ہے اور یہ وہی غار ہے یا پھر کوئی اور غار۔ عمران نیچے ہو کر تنگ غار کے اندر داخل ہو گیا اور نیچے لیٹے لیٹے آگے بڑھنے لگا۔ اس کے پیچھے جولیا، پھر صفدر اور جوزف تھے، پھر صالحہ، پھر کروسٹی، اور آخر میں روبرٹ اندر گھس گیا۔ یہ تنگ سوراخ نما غار آگے جا کر کھلا ہو گیا، اور عمران نے دیکھا کہ نیچے سیڑھیاں اتر رہی ہیں۔ بس ہمارا اصل سفر اب شروع ہوگا، اور ہو سکتا ہے ہمیں کچھ مشکلات بھی آئیں، اس لیے سب محتاط ہو جائیں۔ عمران جو سب سے آگے تھا، اس نے سب کی طرف دیکھ کر انہیں خبردار کیا اور سیڑھیوں پر قدم رکھ دیا اور آگے بڑھنے لگا۔ اس کے ساتھ دیگر ممبران بھی نیچے اترنے لگے۔ کافی آگے جا کر سیڑھیوں نے موڑ بدلا، یہ دیکھ کر سب چونک گئے کہ یہاں دیواروں پر پرندوں اور حشرات الارض کی تصویریں تھیں، اور ایسی شاندار انداز میں بنائی گئی تھی کہ ان کے زندہ ہونے کا گمان ہوتا تھا، اور ہزاروں برس گزرنے کے باوجود ان کی نقوش وقت کی گردش نہیں مٹا سکی تھی، اس لیے ان کی تازگی ابھی تک برقرار تھی، اور ایسے جاندار انداز سے تصویر کشی کی گئی تھی کہ انسانی عقل دنگ رہ جاتی تھی۔ واقعی مصر کی آب و ہوا میں قدرت نے ایسا سر رکھا ہے کہ یہاں ہزاروں برس کے بند احراموں میں بھی قدیم نقش و نگاری کی کو ذرا بھی فرق نہیں پڑا۔ صالحہ نے حیرت سے ان نقش و نگار کو بکوٹ دیکھتے ہوئے کہا، جن کو دیکھ کر خوف بھی محسوس ہوتا تھا۔ تھوڑی دیر بعد یہ سب ایک کمرے میں پہنچ گئے، جہاں انہیں 2 تابوت نظر آئے، اور دونوں تابوت مہر بند تھے۔ تقدیس ہو تیری، تعظیم ہو تیری،
اے جدید دور کے ملک ہند کے شہزادہ آمون اور جوشو، تمہارا شکریہ کہ ہمارے قدیم دور کے مددگار ہماری مدد کو آئے ہیں۔ یکلخت عمران اور جوزف کو دو ہیولے نظر آئے جن کے نقوش کا کوئی پتہ نہیں لگ رہا تھا، لیکن یہ ہیولے قد کاٹ میں عمران اور ڈاکٹر سائمن اور بیرسٹر کلارا جیسے لگ رہے تھے، جو کہ عمران کی سمجھ سے باہر تھے، اور عمران جیسا ذہین انسان بھی چونک گیا تھا۔ کیا آپ دونوں شہزادہ ناتیک اور شہزادی سبیرٹ کی بھٹکتی ہوئی روحیں ہو؟ عمران نے حیرت سے ان ہیولوں کو دیکھ کر پوچھا، اور جوزف بھی غور سے ان ہیولوں کو دیکھ رہا تھا۔ ہاں اے جدید دور کے شہزادہ آمون، ہم ہی وہی بدقسمت روحیں ہیں جو ہزاروں برس سے بھٹک رہی ہیں۔ اس بار نسوانی ہیولے نے آہ بھر کر کہا، عمران تم کس سے باتیں کر رہے ہو؟ جولیا نے حیرت سے عمران کی طرف دیکھ کر پوچھا، کیونکہ اسے کچھ بھی نظر نہیں آ رہا تھا سوائے ان دو سنگی تابوتوں کے۔ کیا مطلب؟ تمہیں یہ دو ہیولے نظر نہیں آ رہے؟ عمران نے حیرت کی شدت سے اچھل کر جولیا سے چونک کر پوچھا، نہیں عمران صاحب، ہمیں تو کوئی ہیولا نظر نہیں آ رہا۔ کیا مطلب یہاں کوئی ہیولا ہے؟ اس بار صفدر نے بھی حیرت سے کہا، باس یہ ہیولے صرف آپ کو اور مجھے ہی دکھائی دیں گے اور باقی کسی ممبر کو نظر نہیں آئیں گے۔ جوزف نے کہا تو عمران کے ساتھ تمام ممبرز چونک گئے۔ اگر ایسا ہے تو بہت ہی حیرت انگیز بات ہے، عمران نے بدستور حیرت کی شدت سے کہا۔ جدید دور کے شہزادہ آمون، تمہارا غلام درست کہہ رہا ہے، کیونکہ ہم صرف آپ دونوں سے ملنے آئے ہیں اور آپ کو ہی نظر آ رہے ہیں۔ البتہ اگر کتاب ارواح کو آپ کو یا ہمارے جدید روپ کے شہزادہ نتیق اور شہزادی سابیرہ یا ان کے ساتھیوں کو مل جاتی تو پھر ہم آپ کے ساتھیوں کو بھی نظر آتے۔ مردانہ ہیولے نے کہا تو عمران نے شانے اچکا دیے کہ بے شمار بار اس کے ساتھی ماورائی کیسوں میں اس کے ساتھ کام کر چکے تھے، لیکن ایسا تحریر و اصرار کبھی اس کے سامنے نہیں آیا تھا۔ عمران کے دیگر ساتھی بھی حیرت سے چاروں طرف نظر دوڑا رہے تھے، لیکن انہیں کچھ نظر نہیں آ رہا تھا۔ اے شہزادے، تیرے یہ جانثار دوست اور اس کا غلام ماضی میں بھی آپ کی مدد کر چکے تھے اور اب بھی ایسا ہی کریں گے، اور ہم آپ کے لیے کتاب ارواح کی تلاش ضرور کریں گے۔ اس بار جوزف نے ان دونوں ہیولوں کی طرف دیکھ کر کہا تو دونوں ہیولوں کے منہ سے ایک درد بھری آہ نکلی، اور اس کے بعد یکلخت دونوں ہیولے عمران اور جوزف کی نظروں سے غائب ہو گئے۔ ارے جوزف، یہ کیا؟ یہ پراسرار ہیولے کہاں گئے؟ عمران نے چونک کر جوزف کی طرف دیکھا۔ باس، جب تک کتاب ارواح نہیں مل جاتی اس وقت تک اب یہ ہیولے نہ ہمیں دوبارہ مل سکتے ہیں اور نہ ہی ڈاکٹر سائمن اور بیرسٹر کلارا کو نظر آ سکتے ہیں، کیونکہ اب یہ ان کی قوت سے باہر ہے۔ لیکن اگر ہم یا ڈاکٹر سائمن کی ٹیم کتاب ارواح کو ڈھونڈنے میں کامیاب ہو گئے تو پھر ہم اپنے ندیدہ دشمن کو بھی پہچان جائیں گے اور 1000 سالوں سے بھٹکی ان مظلوم روحوں کو بھی ابدی سکون دے سکتے ہیں جو ابھی تک ہزاروں برس سے بھٹک رہی ہیں۔ جوزف نے عمران سے کہا تو عمران کے منہ سے ایک ٹھنڈی سانس نکلی۔ ویسے عمران، بے شمار ماورائی اور پراسرار مہمات میں کروسٹی اور روبرٹ کو چھوڑ کر بقیہ ٹیم ممبر انتہائی خطرناک شیطانی مہمات میں حصہ لیتے رہتے ہیں، لیکن ایسا عجیب منظر ہم نے نہیں دیکھا کہ یہاں سائے تمہیں اور جوزف کو نظر آئیں اور پھر یکلخت غائب ہو جائیں۔ جولیا نے بھی حیرت سے عمران سے کہا، جوزف، انہیں کتاب ارواح کے بارے میں تو بتا دینا چاہیے تھا۔ اس بار صفدر نے بھی
جوزف کی طرف دیکھ کر پوچھا۔ نہیں مسٹر صفدر، جہاں تک میرا خیال ہے ان ہیولوں یا مظلوم بھٹکتی روحوں کو غالباً اس بارے میں نہیں معلوم تھا یا پھر بتانے کی اجازت نہیں ہوگی، لیکن اب ہمیں اس بھید کو لازمی پانا ہوگا۔ جوزف نے صفدر کی طرف دیکھ کر کہا، لیکن تمہارے اور عمران صاحب کے علاوہ کیا ہمیں بھی وہ کتاب ارواح مل سکے گی؟ صالحہ نے جوزف سے پوچھا تو سب چونک کر اسے دیکھنے لگے۔ ہاں مس صالحہ، اگر کتاب ارواح ہمیں بھی مل گئی تو میرے خیال میں آپ لوگوں کو بھی نظر آئے گی، اور ان مظلوم روحوں نے بھی کہا ہے کہ کتاب ارواح بوس کے ساتھیوں اور ڈاکٹر سائمن کے ساتھیوں کو بھی مل سکتی ہے۔ جوزف نے کہا تو سب نے اسبات میں سر ہلا دیا۔ ہرشل، معلوم نہیں ہم یہاں دریائے نیل کے کنارے آ تو گئے ہیں جہاں ہمیں ہمارے باس ڈاکٹر سائمن نے بھیج دیا ہے، اور اب ہمیں دریا کے ساتھ کسی احرام سے اس کتاب ارواح کو تلاش کرنا ہے جس میں قدیم دور کے شہزادی سبیرہ اور شہزادہ نتیق کی داستان لکھی ہوئی ہے، اور اس کتاب ارواح کے بغیر یہ پراسرار اور ماورائی کیس مکمل نہیں ہو سکتا۔ مدام کوشیلا نے دریائے نیل کے کنارے بے پناہ رش کو دیکھتے ہوئے ہرشل سے کہا، مدام کوشیلا، جو بھی ہے اب ہم حرکت میں آ چکے ہیں، گویا کہ ہمیں ماورائی اور پراسرار کیسز کا کوئی خاص تجربہ نہیں ہے، لیکن مجھے یقین ہے کہ اس پراسرار کیس میں ہم کامیاب ہو ہی جائیں گے۔ ویسے بھی مصر کی سرزمین ہزار برسوں سے ایک راز کی سرزمین ہی چلی آ رہی ہے، اور اس سرزمین پر پراسرار واقعات کا رونما ہونا کوئی نئی بات نہیں ہے۔ ویسے بھی تم مصریات پر کالم لکھ چکی ہو اور مجھ سے بہتر طور پر اس پراسرار سرزمین کے بارے میں جانتی ہو۔ ہرشل نے مدام کوشیلا کو جواب دیا تو اس کی بات پر مدام کوشیلا کے ساتھ کیپٹن مائیکل نے بھی مسکراتے ہوئے اسبات میں سر ہلا دیا، کیونکہ ڈاکٹر سائمن کے والد سر آسٹن کے مصریات کے جنون کی وجہ سے اسے بھی مصریات سے لگاؤ ہو گیا تھا، اور یہاں تک اس نے قدیم طریق کو جاننے کے ساتھ ساتھ سر آسٹن سے قدیم مصری زبان بھی سیکھی ہوئی تھی، اس لیے اسے مصر آ کر اس پراسرار کیس میں حصہ لے کر لطف محسوس ہو رہا تھا۔ یہ آج دریائے نیل کے کنارے اتنا رش کیوں لگا ہے؟ لگتا ہے آج دریائے نیل کے کنارے کوئی تہوار ہے، کیونکہ یہاں عارضی سٹول بھی لگے ہوئے ہیں اور آج ضرورت سے زیادہ رش بھی ہے، اور مصری مرد و زن رنگ برنگے لباس پہنے خوشی سے گھوم پھر رہے ہیں، اور اکثرت سے غیر ملکی شامل ہیں جو یہاں دریا کی سیر اور گھومنے پھرنے میں مشغول ہیں۔ رولف نے حیرت سے دریائے نیل کے کنارے بے پناہ رش کو دیکھ کر کہا، غالباً آج شام نسیم کا خاص دن ہے، اس لیے یہاں دریائے نیل کے کنارے رش لگا ہوا ہے۔ مدام کوشیلا نے کہا، یہ شام نسیم کیا چیز ہے؟ رولف نے حیرت سے پوچھا۔ مصری لوگ ہزاروں سالوں سے بہار کے موسم کی ابتدا میں سال میں ایک مرتبہ دریائے نیل کے کنارے پکنک مناتے ہیں، اور ہزاروں سالوں سے مصر میں یہ سلسلہ جاری ہے، اور اسے مصری شام نسیم کا نام دیتے ہیں، اور آج غالباً ہم بھی اتفاق سے اسی پروقار تقریب میں شامل ہو چکے ہیں۔ مدام کوشیلا نے مسکراتے ہوئے کہا تو رولف اور ہرشل نے بھی مسکراتے ہوئے شانے اچکا دیے۔ ارے وہ دیکھو، وہ پاکیشیائی گھوم رہے ہیں، رولف نے چونک کر کہا، تو ان تینوں نے چونک کر دیکھا تو سب کے چہروں پر مسکراہٹ رنگ گئی، کیونکہ وہ عمران کے ساتھی صالحہ، صفدر اور کراسٹی تھے، اور ان کے ساتھ روبرٹ بھی تھا، اور وہ چاروں اپنے اصلی چہروں میں ہی تھے، اور حیرت سے دریائے نیل کے کنارے شام نسیم کی پروقار تقریب کو دیکھ رہے تھے اور گھوم پھر رہے تھے۔ ان چاروں کا بھی عمران نے علیحدہ گروپ بنا دیا تھا، اور انہیں کہا تھا کہ وہ دریائے نیل پر جائیں اور وہاں دریا کے ساتھ
موجود اہراموں میں جا کر کتاب ارواح کو تلاش کریں۔ اس لیے یہ چاروں بھی دریائے نیل پہنچ گئے تھے اور یہاں شام نسیم کی پروقار تقریب کو دیکھ کر حیران اور خوش ہو رہے تھے۔ خاص کر کیپٹن مائیکل کی طرح عاشق مزاج رابرٹ بھی یہاں رنگا رنگ تقریبات اور ہر طرف حسین نسوانی چہروں کو دیکھ کر اس کی آنکھوں میں چمک آئی ہوئی تھی۔ ہیلو ماسٹر، اچانک مدام کوشیلا نے ان چاروں کے قریب آ کر رابرٹ کو ہیلو کیا تو رابرٹ سمیت صفدر، صالحہ، کروسٹی حیرت سے انہیں دیکھنے لگے اور مسکراتے ہوئے سب ایک دوسرے سے ہاتھ ملانے لگے۔ ہمیں ہمارے باس سائمن نے بتایا ہے کہ عمران صاحب کی ٹیم بھی ان کی مدد کے لیے مصر آئی ہوئی ہے اور غالباً آپ بھی ہماری طرح اس برے اسرار اور ماورائی کیس میں ان ایکشن ہو چکے ہیں۔ تھینکس فار واچنگ، لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب مائی چینل۔